اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے. سنیں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم. اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں. اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا. چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کہ کیجیے. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر تمہارا نہیں ہے. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. میں دلی رہتا ہوں، دلی میں رہ کر کے دیکھتا ہوں کہ سازشیں کس مقام تک پہنچ چکی ہیں، کس طرح سے پروپیگنڈا چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. میرا دوست ہے واحد انصاری، وہ بہت سلیقے کا ایک شعر کہتا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. یہ وقت بہت برا ہے، یہ وقت ایک نئی عبارت لکھنے کا بھی ہے، ایک نئی تاریخ لکھنے کا بھی ہے اور تاریخ میں دفن ہو جانے کا بھی ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب. کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں. صرف تعلیم ہی ہے سہارا اور کوئی سہارا نہیں ہے. صرف تعلیم ہی ہے سہارا اور کوئی سہارا نہیں ہے. اور آخری شعر عمران آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ جس کی نظمیں سن کر کے آپ روئے بھی ہیں، وہ جس کی نظمیں سن کر کے آپ کے ایمان میں حرارت بھی پیدا ہوتی ہے. وہ بہت احساس اور شدت سے آپ سے یہ مصرعے پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو. اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے. اتنی شدت سے میں نے کسی کو آج تک تو پکارا نہیں ہے. عمران صاحب کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی لوگوں کی
گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں جاتا۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، طبیعت کی ناگواری کے باوجود مثلا سردی کے موسم میں اچھی وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ اس پر رحم فرما دیجئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد آ کر نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہر اس قدم کے بدلہ جو اس نے مسجد کی طرف اٹھایا 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا عبادت کرنے والوں کی طرح ہے، اور گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر گھر واپس لوٹنے تک نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناگواریوں سے گھیر دیا، یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی جن پر عمل کرنا نفس کو ناگوار ہے۔ پھر فرمایا، جبرائیل اب جا کر دیکھو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جہنم کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا اس میں داخل ہونے سے بچے گا، یعنی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا، جبرائیل اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بلند مرتبہ کی قسم، آپ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت بدترین آدمیوں پر ہی قائم ہوگی۔